الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Dear children, today we will study summer pack of class 8 2020. I hope that you have the summer pack notebook, pencil, etc. If you don't have any of these things, please collect it quickly. پیارے بچوں، سمر پیک سٹارٹ کرنے سے پہلے علم اضافے کی دعا پڑھتے ہیں. انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے جو کچھ پڑھیں گے یاد رہے گا. آپ بھی میرے ساتھ مل کے پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. علم اضافے کی دعا. رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. پیارے بچوں، آج جو کچھ پڑھیں گے اس کے ایسولوز دیکھ لیتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کمز کیا ہیں. یہ پڑھنے کے بعد ہم کیا سیکھ چکے ہوں گے، آئیے ون بائی ون دیکھتے ہیں. نمبر 1 ہے ہمارے پاس آئیڈیالوجی. آئیڈیالوجی کیا ہوتی ہے؟ واٹ از آئیڈیالوجی؟ اس کے میننگ کیا ہیں، اس کا پرپس کیا ہوتا ہے، آئیڈیالوجی کس طرح ورکنگ میں گولز اچیو کرنے میں کام آتی ہے، اس کو ہم دیکھیں گے. ناؤ سیکنڈ ہمارے پاس علی گڑھ موومنٹ. واٹ از علی گڑھ موومنٹ؟ علی گڑھ موومنٹ کیا ہے اور یہ کیوں بنائی گئی تھی اور کس نے اس تحریک کو بنایا تھا اور اس کے مقاصد یا ایمس یا گولز کیا تھے، اس کو ہم تھوڑا ڈیٹیل میں دیکھیں گے. نیکسٹ پوائنٹ ہے ہمارے پاس ٹو نیشن تھیوری. اب ناؤ واٹ از ٹو نیشن تھیوری؟ دو قومی نظریہ. یہ دو قومی نظریہ کیا ہے اور یہ کیوں وجود میں آیا اور اس کے جو لکھنے والے کون تھے اور یہ نظریہ کس نے پیش کیا تھا اور پاکستان کو حاصل کرنے میں، انڈیپینڈنس آزاد بنانے میں اس ٹو نیشن تھیوری کا کیا کام ہے اور مسلمانوں کو کس طرح جگایا، کس طرح ایک نظریہ اس ٹو نیشن تھیوری نے پیش کیا، اس کو ہم دیکھیں گے. ناؤ نیکسٹ پوائنٹ ہے ہمارے پاس پرائزی موومنٹ. پرائزی موومنٹ کیا تھی، اس کے پرپس کیا تھے، یہ کیوں بنائی گئی تھی، اس کو کس نے بنایا تھا اور اس نے کون کون سے کام جو ہے وہ انجام دیے اور کس طرح مسلمانوں کی آگاہی اور ان کی جو ہے وہ بھلائی کے لیے اس تحریک نے کام کیا. نیکسٹ ہمارے پاس ایسولوز ہے رول آف شاہ ولی اللہ ان دا ریوائولسٹ موومنٹ. جو ریوائولسٹ موومنٹ تھی اس میں شاہ ولی اللہ کا کیا کردار تھا، انہوں نے کس طرح مسلمانوں کی دین کی خدمت کی ہے اور کون کون سے ایمز کو اچیو کیا اور مسلمانوں کے لیے کون کون سے اہم کام سر انجام دیے اس موومنٹ نے. نیکسٹ ہمارے پاس رول آف مسلم لیگ ان دا اسٹرگل فار پاکستان. پاکستان بنانے میں جو مسلم لیگ، آل انڈیا مسلم لیگ بنائی گئی تھی، اس کا رول کیا تھا، کیا کردار تھا اس کا، اس کے ایمز کیا تھے، کیوں بنائی گئی تھی اور کس نے بنائی تھی. پیارے بچوں، ان ایسولوز کو انشاءاللہ عز و جل ہم اچیو کریں گے. نیکسٹ پوائنٹ پرنسپلس آف ڈیموکریسی ان اسلام. ڈیموکریسی کیا ہوتی ہے اور خاص طور پر اسلام میں ڈیموکریسی یعنی جمہوریت کے کون کون سے پوائنٹس ہیں، کیا نظریہ ہے ڈیموکریسی کا اسلام میں. ناؤ پیارے بچوں، کوسچن نمبر 1، وائی از این آئیڈیالوجی امپورٹنٹ ٹو آ نیشن؟ ایک قوم کے لیے، ایک نیشن کے لیے آئیڈیالوجی کیوں اہم ہے، کیوں امپورٹنٹ ہے، اس کی کیا اہمیت ہے؟ کیا بغیر آئیڈیالوجی کے کوئی قوم زندہ رہ سکتی ہے یا کوئی گول یا پرپس بغیر آئیڈیالوجی کے اچیو کر سکتے ہیں؟ آئیڈیالوجی مینس نظریہ. اب ناؤ اس کا آنسر دیکھتے ہیں. پیارے بچوں، a system of ideas and ideals, especially one which forms the basis of economic or political theory and policy. آئیڈیالوجی ایک سسٹم کا نام، ایک ایسا سسٹم، ایک ایسے آئیڈیاز، ایک ایسے نظریات کا نام ہے جو ایک سسٹم بناتا ہے، بیسک آف اکنامک، پولیٹیکل تھیوری بناتا ہے. پولیٹیکل چیزیں کس طرح لے کے چلنی ہے، تھیوری اس کی کیسے لے کے چلنی ہے، پولیٹیکل کیسے کرنی ہے، پالیسی کیسے بنانی ہے، یہ ساری چیزیں اس کے اندر شامل حال ہوتی ہیں.
اب ناؤ پیارے بچوں، امپورٹینس آف این آئیڈیولوجی، امپورٹینس دیکھ لیتے ہیں، اس کی اہمیت دیکھتے ہیں. وداؤٹ اینی ون بلیونگ دے آر پارٹ آف اے نیشن دیر از نو نیشن. یعنی آئیڈیولوجی کے بغیر جو ہے وہ کوئی بھی نیشن جو ہے وہ وجود میں نہیں آ سکتی اور وہ قائم نہیں رہ سکتی. ایٹ موسٹ دیر ول بی سیم پیپل وتھ شیئرڈ کلچرل کریکٹرسٹک. اب نیشن میں کیا ہوتا ہے کہ آئیڈیولوجی ہوتی ہے، یہاں بہت سارے لوگوں کا سیم نظریہ ہوتا ہے. فار ایگزامپل ہماری آئیڈیولوجی کیا ہے؟ اور آئیڈیولوجی از اسلام. ہماری جو آئیڈیولوجی ہے وہ اسلام ہے. اور اسی طرح کوئی بھی قوم ہو، کوئی بھی نیشن ہو، اگر اس کی کوئی نظریہ نہیں ہے، اس کی کوئی آئیڈیولوجی نہیں ہے، تو وہ قوم جو ہے وہ وجود میں نہیں آ سکتی. نیکسٹ پوائنٹ ہے آئیڈیولوجی از دا موٹیویشن دیٹ برنگس پیپل ٹوگیدر فار ریولیوشن. آئیڈیولوجی کیا کرتی ہے؟ یہ ایک جذبے کا کام کرتی ہے اور موٹیویٹ کرتی ہے اس قوم کو، ان لوگوں کو، اور وہ ریولیوشن کی طرف آتے ہیں، آزادی کی طرف آتے ہیں، اور وہ ایک قوم بن کر متحد ہو کر آزاد ہوتے ہیں. جس طرح پاکستان کے پاس ایک آئیڈیولوجی تھی، یعنی دو قومی نظریہ، قرآن و سنہ اور اسلام، یہ مسلمانوں کی آئیڈیولوجی تھی جس کو سامنے رکھ کر مسلمانوں نے اسٹرگل کی، مسلمانوں نے کوشش کی، جد و جہد کی، اور آخر کار پاکستان کی صورت میں مسلمان ایک قوم بن کر دنیا کے نقشے میں ابھرے. نیکسٹ پوائنٹ ہے آئیڈیولوجی ہولڈز نیشنل گورنمنٹس ان پاور بیکاز آلموسٹ ایوری نیشن گورنمنٹ. کیونکہ اب دیکھیں آئیڈیولوجی کیا ہوتی ہے، نیشن بنتی ہے، پھر گورنمنٹ بنائی جاتی ہے اور وہ پاور میں ہوتے ہیں. جب تک آئیڈیولوجی ہے تو وہ ایک قوم، ایک گورنمنٹ پاور میں ہے، اور تقریباً ہر نیشن جو ہے وہ گورنمنٹ بناتی ہے، اسی طرح اپنے آپ کو بچا کر رکھ سکتی ہے. اگر آئیڈیولوجی ختم ہو جائے، ایک نظریہ ختم ہو جائے، تو وہ قوم جو ہے متحد نہیں ہو سکتی. آخر کار وہ قوم ہو سکتا ہے کہ دنیا کے نقشے سے بھی ختم ہو جائے. ناؤ نیکسٹ کوسچن ہے پیارے بچوں ہمارے پاس، رائٹ اے شارٹ نوٹ آن علی گڑھ موومنٹ. علی گڑھ موومنٹ پہ شارٹ نوٹ لکھنا ہے کہ علی گڑھ موومنٹ کیا تھی، علی گڑھ موومنٹ کس نے بنائی. ان 1875 میں سر سید احمد خان فاؤنڈیڈ علی گڑھ موومنٹ ایٹ علی گڑھ. جیسا کہ بیٹا آپ نے سنا 1875 میں علی گڑھ موومنٹ کی جو فاؤنڈیشن سر سید احمد خان نے رکھی تھی، اور انہوں نے اس تحریک کو بنایا. ہی اسٹارٹیڈ اے موومنٹ ان آرڈر ٹو گیو respectable position to Muslims in society as they had in past. اس موومنٹ کا مقصد کیا تھا؟ مسلمانوں کی رسپیکٹ کو اجاگر کرنا، اور جس طرح پہلے مسلمانوں کے پاس طاقت تھی، قوت تھی، ان کی ایک رسپیکٹ تھی، اسی طرح سوسائٹی کے اندر مسلمانوں کے حقوق کو اور ان کی رسپیکٹیشن کو اجاگر کرنا اس موومنٹ کا پرپس یا مقصد تھا. دس موومنٹ از نون ایز علی گڑھ موومنٹ. دا مین فوکس آف علی گڑھ موومنٹ واز، مین فوکس کیا تھا، مین مقصد کیا تھا، مین ایمس کیا تھے علی گڑھ موومنٹ کے، اس کی ہم تھوڑا سا ڈیٹیل میں بھی دیکھتے ہیں. لوئلٹی ٹو برٹش گورنمنٹ، برٹش گورنمنٹ کی لوئلٹی، یعنی مسلمانوں کے حقوق کو برٹش گورنمنٹ کی نظر میں اجاگر کرنا، اور ان کے حق کو اجاگر کرنا، ان کے رائٹس کو اجاگر کرنا. علی گڑھ موومنٹ نے کچھ ایجوکیشنل سینٹرز اور انسٹیٹیوٹس بھی قائم کیے تھے. ماڈرن ویسٹرن ایجوکیشن فار دا مسلمس ٹو کمپیٹ دا ہندوز. انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ مسلمان ماڈرن ایجوکیشن حاصل کریں، اور اس بات پہ زور دیں تاکہ وہ سائنٹیفکلی ایجوکیشن حاصل کریں گے، اور جدید دور کے مد مقابل وہ ان سے ہندوؤں کو کمپیٹ کر سکتے ہیں. ان کا علی گڑھ موومنٹ کا خاص طور پر ایجوکیشن پر خاص فوکس تھا. 19th سینچری میں موومنٹ جو نیم ڈیلیورز فرام دا فیکٹ دیٹ اٹس کور اینڈ اوریجن. بعد میں کیا ہوا کہ یہ ایجوکیشن کی کور بنی، فنڈامنٹل بنی یہ تحریک آگے جا کے مسلمانوں کے لیے، اور اس کی بیس میں آگے جا کے بہت سارے ایجوکیشن سسٹم بنائے گئے، اور پولیٹیکل چیزیں، کلچر یا سوسائٹی میں سب کانٹیننٹ کے اندر، اور اس سے مسلمانوں کو بہت فائدہ ہوا، ری اواکننگ میں فائدہ ہوا مسلمانوں کو. Now بیٹا تھرڈ ہے آؤٹ لائن دا مین فیچرس آف ٹو نیشن تھیوری. ناؤ واٹ از ٹو نیشن تھیوری؟ بیٹا شاید آپ پہلے پڑھ چکے ہوں گے کہ ٹو نیشن تھیوری کیا ہوتی ہے. اکثر ہم سنتے بھی رہتے ہیں کہ دو قومی نظریہ کیا ہے اور کس نے اس کو پیش کیا. تھوڑا سا اس کو فردر دیکھ لیتے ہیں. ان دا بیسس آف کریشن آف کلچر، پولیٹیکل، ریلیجیس، اکنامک اینڈ سوشل ڈسیملیرٹیز بٹوین دا ٹو میجر کمیونٹیز ہندوز اینڈ مسلمس آف دا سب کانٹیننٹ. ان شارٹ اگر وے میں دیکھیں کہ ٹو نیشن تھیوری کیا ہے، سمپلسٹ وے میں دیکھیں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، یعنی کہ کلچرل، رسم و رواج، رہن سہن، اور پولیٹیکل اور ریلیجیس، مذہبی چیزیں جیسے کہ مذہب ہے،
ٹو نیشن تھیوری میں یہ بتایا گیا کہ مسلمانوں کا مذہب الگ ہے، ہندوؤں کا مذہب الگ ہے، مسلمان جو ہے وہ اسلام کے فالوور ہیں، اسلام کو ماننے والے ہیں، جبکہ ہندو جو ہیں وہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، ان کا الگ جو ہے وہ مذہب ہے۔ اور اکنامکلی بھی اور سوشل ڈسسملیرٹیز کے مسلمان اور ہندو جو ہیں وہ کہیں سے بھی ایک قوم نہیں ہیں، ان کا رسم و رواج الگ ہے، ان کا رہن سہن الگ ہے، ان کا عبادت کرنے کا انداز الگ ہے، اور وہ سملر نہیں ہو سکتے۔ انہوں نے دو قومی نظریے میں علامہ اقبال نے یہ بات کو زور دیا کہ یہاں دو میجر کمیونٹیز رہتی ہیں، مسلمان رہتے ہیں اور ہندو، یہ میجر کمیونٹی، یہ ایک قوم نہیں ہیں۔ یہاں سے مسلمانوں کو ایک نظریہ ملا اور انہیں اس کو اجاگر کیا، یہ آگے جا کے بہت سود مند یعنی اس کے بینیفٹس نظر آئے اس نظریے کے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے دا ٹو نیشن تھیوری واز اے فاؤنڈنگ پرنسپلس آف دا پاکستان موومنٹ۔ اب ٹو نیشن تھیوری کیونکہ ایک آئیڈیولوجی بن چکی ہے، پیارے بچوں، یہ ایک آئیڈیولوجی کے نظریے کا نام ہے ٹو نیشن تھیوری، دو قومی نظریہ۔ اب مسلمانوں کو ایک نظریہ مل گیا کہ ہاں مسلمان کس بیس پہ الگ ملک چاہتے ہیں اور ہندو سے الگ ہیں۔ برٹش گورنمنٹ کو یہ کنوے کیا گیا، یہ بتایا گیا کہ دیکھیں یہاں پر دو قومیں رہتی ہیں، دو میجر کمیونٹیز ہیں اور جو کہ الگ الگ ہیں، ایک نہیں ہیں۔ The ideology of Pakistan as a Muslim nation state in South Asia and partition of India in 1947، اس نظریے کو آگے لے کر، اس آئیڈیالوجی کو لے کر مسلمانوں نے اسٹرگل کی، کوشش کی، اور آخر کار 1947 میں پاکستان آزاد ہو گیا۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے دا آئیڈیالوجی دیٹ ریلیجن ان دا ڈیٹرمننگ فیکٹر ان ڈیفائننگ دا نیشنلٹی آف انڈین مسلمس اینڈ ہندوز was postulated by Muhammad Ali Jinnah, who termed it as a awakening of Muslims for creation of Pakistan۔ یہ جو ریلیجن آئیڈیالوجی ملی تھی ڈٹرمنیشن کے لیے، اس نے بہت مسلمانوں کو ہمت دی، طاقت دی اور قوت دی، اور اس سے مسلمانوں کو ایک نظریہ مل گیا، اور اس نظریے کے تحت مسلمان آگے بڑھے اور آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کچھ عرصے کے بعد پاکستان آزادی کی صورت میں حاصل کر لیا گیا۔ ناؤ بیٹا نیکسٹ کوشچن ہے واٹ ور دا مین آبجیکٹیوز آف دا فرائضی موومنٹ۔ فرائضی موومنٹ کیا ہے، فرائضی موومنٹ کے آبجیکٹیوز کیا تھے، اس کے ایمس کیا تھے، اس کے پرپس کیا ہے، وہ دیکھتے ہیں ہم۔ فرائضی موومنٹ فرسٹ پوائنٹ ہے آن دا ڈیتھ آف حاجی شریعت اللہ ان 1840 his only son محسن الدین احمد الیاس دادو میاں was acclaimed the head of the فرائضی موومنٹ۔ حاجی شریعت اللہ کے انتقال کے بعد اس کو جو لیڈ کرنے والے تھے یہ افراد تھے، یہ ہمارے لیڈرز تھے، انہوں نے اس کو لیڈ کیا اور فرائضی موومنٹ کو آگے لے کے چلے۔ نیکسٹ پوائنٹ دا بیسک آبجیکٹیو آف فرائضی موومنٹ واز ٹو ایلیمینیٹ the un-Islamic customs and traditions which prevailed among the Bengali Muslims and help bring the Muslims on the right path of Islamic teaching۔ اس موومنٹ کا بیسک مقصد کیا تھا، بنیادی مقصد یا آبجیکٹیو کیا تھا کہ ان فیکٹرز کو ایلیمینیٹ کرنا جو غیر اسلامک ہیں، غیر اسلامک جو فیکٹرز تھے، جو چیزیں تھیں جو اسلام میں داخل ہو گئی تھی، ان کو ختم کرنا، اور بنگالی مسلمان جو تھے ان کی مدد کرنا ان کے حقوق کے لیے، اور اسلام کیا کہتا ہے ان کی روایات کو، رسم و رواج کو اجاگر کرنے کے لیے اس موومنٹ نے بہت کام کیا، سر انجام دیا انہوں نے۔ نمبر نیکسٹ پوائنٹ ہے ہی انکاؤنٹرڈ اے نمبر آف آبسٹیکلز اینڈ ڈیفیکلٹیز ان دا بگننگ بٹ گریجولی۔ انہوں نے کیا کیا، جو آبسٹیکلز سے، ہرڈلز سے، مشکلات تھیں، ڈیفیکلٹیز تھیں مسلمانوں کو، اس پر انہوں نے کام کیا اور آہستہ آہستہ ان کو ختم کرنے کی کوشش کی، انکاؤنٹرڈ کیا ان کا، اور الحمدللہ اس فرائضی موومنٹ کی وجہ سے مسلمانوں کو بہت فائدہ ہوا۔ ایک تو خاص طور پر اسلام کو کہ غیر شرعی چیزیں اسلام میں سے آہستہ آہستہ انہوں نے ایلیمینیٹ کرنے کی کوشش کی، ختم کرنے کی کوشش کی۔ اب اس کے تھوڑے سے فردر آبجیکٹیوز دیکھ لیتے ہیں۔ ٹو میک سوسائٹی پیور فرام دا ہندو ٹریڈیشن، سوسائٹی کو ہندو ٹریڈیشن سے کیا کرنا تھا، پاک کرنا، صاف کرنا۔ ٹو ریفارم دا فیتھ آف مسلم اینڈ پروٹیکٹ دیم فرام شرک، مسلمانوں کو شرک سے بچانا اور جو اسلام میں غیر شرک چیزیں تھیں ان کو ختم کرنا۔ ٹو موٹیویٹ دا مسلم ٹورڈس اسلامک اوبلیگیشن، اب مسلمانوں کو اسلام کی طرف راغب کرنا اور ان کو عمل کی طرف لے کر آنا، اس کا
تحریک کا حصہ تھا. ٹو پروٹیکٹ دا مسلم فرام دا ورشپ آف ادر تھنگس ایکسیپٹ فور اللہ. اللہ کے علاوہ ہم کسی کی عبادت نہیں کرتے. الحمدللہ ہم مسلمان ہیں, ہم ایک خدا کو مانتے ہیں, اس کی عبادت کرتے ہیں. اور اس تحریک کا بھی مقصد یہی تھا کہ مسلمانوں کو اس پر زور دینا کہ وہ اس کو اجاگر کرنا, اس کی اہمیت کو, ایک خدا کی عبادت مسلمان کرتے تھے. اور مزید انہوں نے عمل کی طرف آئے مسلمان, اور انہوں نے اسلام کو مضبوطی سے تھام لیا. Now next question ہے mention the role of شاہ ولی اللہ in the revivalist movement. اب شاہ ولی اللہ کون تھے اور یہ ریوائولسٹ جو موومنٹ تھی یہ کیا تھی, اس کا کیا مقصد تھا, اس کو ہم دیکھتے ہیں. In the 18th century, Shah Waliullah was one of those who saw in the political decline of Muslims in the subcontinent a prelude to a total religious disintegration. شاہ ولی اللہ نے مسلمانوں کا ایک ایسا دور دیکھا کہ جہاں پر ان کی مسلمانوں کی پولیٹیکل ڈکلینیشن یعنی کہ اوپر سے نیچے کی طرف آئے, اور سب کانٹیننٹ میں مسلمانوں کا حال جو ہے وہ کافی حد تک ڈاؤن چلا گیا. ان کی رسپیکٹیشن, ان کی پولیٹیکل ان کی اسٹرگل بھی بہت کم ہو گئی, اور ریلیجیس بھی, اور مسلمانوں کو اتنی اہمیت نہیں دی جاتی تھی. شاہ ولی اللہ نے موومنٹ تحریر کی ریوائولسٹ موومنٹ, مسلمانوں کو جگانا, ان کو ہمت دلانا, اور ان کو ان کے ایمز کی طرف لے کر آنا تاکہ ہم الگ جو ہے وہ ایک ملک حاصل کر سکیں. نیکسٹ پوائنٹ ہے شاہ ولی اللہ واز کنونسڈ دا unless Muslims went back to their religion in order to face the challenges of Hinduism. شاہ ولی اللہ نے مسلمانوں کو اس چیز پر ابھارا اور جگایا, اور ان میں جذبہ بیدار کیا کہ وہ واپس اپنی اصل رسپیکٹیشن میں آئے, اصل فارم میں آئے, اور ہندوؤں سے مقابلہ کرے, اور جو چیلنجز مسلمانوں کو درپیش ہیں ان کے لیے کام کریں, اور مسلمانوں کی جو کمیونٹی ہے اس کو اجاگر کریں. کچھ اس کے اور آبجیکٹو دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے ری اواکننگ آف مسلمس, مسلمانوں کو جگانا, ری اواک کرنا, ان کو ان کے آباء و اجداد کی ہمت و قوت و طاقت کے بارے میں بتانا, اور ان کو اپنا کھویا ہوا وقار واپس دلانا اس کا مقصد تھا. دا اینڈ آف مرہٹے, جو مرہٹے تھے ایک قوم تھی, ان سے مسلمانوں کو بہت سارے انہوں نے نقصان پہنچایا تھا, اس کے خلاف انہوں نے مسلمانوں کو متحد کیا, جمع کیا, اور ان کے خلاف بھی مسلمانوں کو فتح ہوئی. لٹریسی ورک آن اسلام. اب لٹریسی ورک انہوں نے شاہ ولی اللہ نے اسلامک لٹریسی پر بہت کام کیا, حدیث, اسلامک اور فقہ پر, تفسیر پر انہوں نے کچھ کتابیں لکھیں, اور اس سے بھی مسلمانوں کو جگانے کی کوشش کی, اور اسلام کی بھی انہوں نے بہت خدمت کی. ہیومن کائنڈ یعنی مسلمانوں کی اس طرح اس وے میں ہر انداز میں انہوں نے کوشش کی مسلمانوں کی خدمت کی. Now next question ہے پیارے بچوں, ڈسکرائب دا رول آف مسلم لیگ ان دا اسٹرگل فار پاکستان. آل انڈیا مسلم لیگ جو بنائی گئی تھی بیٹا 1906 میں, 30 دسمبر 1906 میں آل انڈیا مسلم لیگ بنائی گئی تھی. اس کا پرپس اور مقصد کیا تھا؟ مسلمانوں کی حفاظت کرنا, مسلمانوں کو پروٹیکٹ کرنا, ان کے حقوق کی حفاظت کرنا, برٹش گورنمنٹ کے سامنے جو ہے مسلمانوں کے وقار کو اجاگر کرنا. یہ بیسک اس کے پرپس تھا آل انڈیا مسلم لیگ کا. آل انڈیا مسلم لیگ کا بیسیکلی نا فردر کچھ دیکھ لیتے ہیں پیارے بچوں. نمبر 1 ہے مسلم لیگ پلیڈ دا ڈیسیسیو رول ان دا, ایک اچھا رول انہوں نے پلے کیا, خاص طور پر 1940 میں جب ایک قرارداد پیش کی گئی, قرارداد لاہور, جسے قرارداد پاکستان بھی کہا جاتا ہے پیارے بچوں, مینار پاکستان میں ہوئی, اور جس میں بہت سارے آبجیکٹیو تھے کہ مسلم جہاں جہاں مسلمانوں کی بیٹا اکثریت ہوگی وہاں وہاں وہ حصے مسلمانوں کو دیے جائیں گے, جس میں پنجاب, بنگال اور سندھ یہ سارے صوبے اس میں شامل ہیں. یہ موسٹ امپورٹنٹ ایز اے پلر ثابت ہوئی پاکستان کو آزاد کرنے. نیکسٹ ہے ٹو پروموٹ لوئلٹی آف انڈیا مسلمس ٹورڈز برٹش گورنمنٹ. انہوں نے مسلمانوں کی لوئلٹی, مسلمانوں کی ہمدردی برٹش گورنمنٹ کے ساتھ بھی اجاگر کرنے کی کوشش کی. اور دوسری جو کمیونٹیز تھیں ان کے جو کچھ تحفظات تھے یا مسلمانوں کے خلاف تھے اس کو بھی انہوں نے اوور کم کیا. لاسٹ پوائنٹ بیٹا ٹو پروٹیکٹ دا پولیٹیکل اینڈ ادر رائٹس آف دا انڈین مسلمس اینڈ ٹو پلیس دیئر نیڈس اینڈ ایسپائریشنس بیفور دا گورنمنٹ. مسلمانوں کے رائٹس کے لیے, مسلمانوں کے حق کے لیے یہ تحریک آگے بڑھی, اور ان کی نیڈس کو اس نے فلفل کیا, اور پولیٹیکلی بھی اور ریلیجیس بھی اس نے مسلمانوں کو سپورٹ کیا. بیسیکلی یہ مسلمانوں کی حق کے لیے ہی بنائی گئی تھی انڈیا نیشنل کانگریس کے اگینسٹ. کیونکہ بیٹا انڈیا نیشنل جو کانگریس تھی وہ یہ دعویٰ کرتی تھی, کہتی تھی کہ ہم مسلمانوں کے حقوق کے لیے بھی کام کر رہے ہیں, ہندوؤں کے لیے بھی کام کر رہے ہیں,
لیکن بیسیکلی ہندو جو ہے وہ دھوکہ دے رہے تھے، اور انڈین نیشنل کانگریس جو تھی وہ صرف ہندوؤں کے لیے کام کرتی تھی، اس کے مقابلے میں آل انڈیا مسلم لیگ 1906 میں بیٹا بنائی گئی تھی۔ ناؤ نیکسٹ کوسچن ہے پرنسپلس آف ڈیموکریسی۔ بیٹا پرنسپل آف ڈیموکریسی کیا ہوتی ہے؟ ڈیموکریسی جمہوریت کو کہتے ہیں، یعنی کہ جہاں جمہوریت ہو وہ کنٹریز ڈیموکریٹک کنٹریز ہوتی ہیں۔ اسلام میں ڈیموکریسی کی کیا اہمیت ہے، کیا امپورٹنس ہے، لیٹس سی۔ نمبر 1 دا پرنسپلس آف ڈیموکریسی فریڈم، ایکویلٹی، ٹالرنس اینڈ سوشل جسٹس، یہ ساری کیا ہیں اسلام کے پرنسپلس ہیں ڈیموکریسی کے اسلام میں۔ فریڈم کیا ہوتی ہے؟ آزادی، کہ ہر طرح سے مذہبی آزادی ہونی چاہیے۔ ایکویلٹی کیا ہوتی ہے؟ ایکویلٹی بیٹا کہ مسلمان جو ہیں وہ ایکول ہیں، کسی امیر کو غریب پر یا گورے کو کالے پر کسی کو فوقیت نہیں ہے۔ تو اسلام میں سارے برابر ہیں، لاء میں سارے برابر ہیں، سارے ایکول ہیں، اور کسی نے ظلم کر دیا ہے وہ غریب پر تو اس کو پورا حق دیا جاتا ہے اسلام میں۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے مسلمس شیل بی انیبل ٹو آرڈر دیئر لائفس ان دا انڈیویژول اینڈ کولیکٹیو اسپیس in accordance with the teaching of Islam as set out in قرآن اینڈ سنہ۔ اور ایک اور پرنسپل اس کا کیا ہے ڈیموکریسی کا، کہ مسلمان جو ہیں وہ اکارڈنگ ٹو شریعہ ان کے معاملات ہونے چاہیے، اور سارے جو لاء بنائے جاتے ہیں اکارڈنگ ٹو قرآن و شریعہ بنائے جاتے ہیں، یہ بھی اس کا ڈیموکریسی کا پرنسپل ہے۔ اب ناؤ نیکسٹ دیکھ لیتے ہیں، ہم نے دیکھ لیا بیٹا کہ ڈیموکریسی کیا ہوتی ہے۔ فردر دیکھتے ہیں اپورڈ کنٹرول آف سورائٹی ریزائڈنگ ایٹ دا لوئسٹ لیول آف دا اتھارٹی، نیچے کے جو لوگ ہیں ان کو پاور دے کر غریبوں کو اتھارٹی میں لانا، ان کے حقوق کا خیال کرنا موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے ڈیموکریسی ان اسلام۔ پولیٹیکل ایکویلٹی، سوشل نارمس بائی وچ انڈیویجولس اینڈ انسٹیٹیوشنس اونلی کنسیڈر ایکسیپٹیبل۔ بیٹا یہ دیکھ لیں کہ کنٹرول جو ہوتا ہے وہ تمام لوگوں کے پاس ایکویلٹی ہونا چاہیے، اور جو ایسا نہ ہو کہ کسی غریب پر ظلم ہو، یہ ڈیموکریسی کا حصہ نہیں ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس سمری، جو کچھ ہم نے پڑھا سمری کو اس کو تھوڑی سی نظر میں دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ہے۔ آئیڈیالوجی از دا موٹیویشن دیٹ برنگس پیپل ٹوگیدر فار ریولیوشن، آئیڈیالوجی کیا ہوتی ہے؟ جو لوگوں کو ملاتی ہے اور ریولیوشن کے لیے ساتھ لے کر آتی ہے۔ اور نیکسٹ پوائنٹ ہے سر سید احمد خان فاؤنڈنگ علی گڑھ موومنٹ، سر سید احمد خان نے علی گڑھ موومنٹ بنائی اور جس نے مسلمانوں کو سپورٹ کیا اور اس چیز کے پر زور دیا کہ ماڈرن ایجوکیشن حاصل کی جائے اور ہندوؤں کا مقابلہ کیا جائے۔ فرائضی موومنٹ بیٹا اس کا مقصد کیا تھا؟ ایلیمنیٹ کرنا ان اسلامک جو کسٹمز سے، ٹریڈیشن سے، رسم و رواج سے، اس کا ان کو ختم کرنا اور مسلمانوں کو اسلام، خالص اسلام کی طرف لے کر آنے، اس کا مقصد تھا۔ ناؤ پرنسپلس آف ڈیموکریسی بیٹا پرنسپل آف ڈیموکریسی ہم نے دیکھا، فریڈم کیا ہوتی ہے وہ دیکھا، ایکویلٹی وہ تھی، ٹالرنس تھی برداشت کرنا، سوشل جسٹس تھی اسلام میں، یہ ساری چیزیں پرنسپل آف ڈیموکریسی آف اسلام میں آتی ہیں کہ اسلام کس طرح خیال کرتا ہے مسلمانوں کا اور ایکول ہوتا ہے، ایکویلٹی ہوتی ہے۔ نا بیٹا آپ اس کو اب آپ نے کیا کرنا ہے، جو کوشچنس تھے آپ نے الحمدللہ سن لیا ہوگا اور آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، ان کوشچنس کو لے کے اپنے اون ورڈنگ میں آنسر دینا ہے کہ انشاءاللہ اس سے اسسمنٹ بھی ہو جائے گی، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ نے کتنا سیکھا اور کتنا سمجھا۔ جزاک اللہ خیرہ۔